نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وہ خانقاہ شاذلی والوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ہمت دیا، توفیق دیا، اور یہاں ایک روحانی علاجگاہ عبادت کا ذکر کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا سنانے کا، قرآن کریم پڑھانے کا، قرآن تعالیٰ کا اہتمام کرنا. دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے وہ شاذلی صاحب کو اس کو خانقاہ کا سرپرست اس کو بھی چلے لگا کر اللہ کے راستے میں ابھی آئے گا. یہ بھی خوش قسمتی کے واقعے ہیں. چونکہ یہ رمضان المقدس مہینہ ہے، رمضان المقدس مہینہ میں ہر کوئی ایسے لمحے نہیں جس میں ثواب سے خالی ہو، ایک ذرہ بھی ثواب سے خالی نہیں، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے رمضان ہو، چاہے تلاوت ہو، چاہے ذکر اذکار ہو، یا اسی طرح تلاوت ہو، یا افطاری ہو، یا سحری ہو. بس اللہ تعالیٰ نے یہی رمضان المبارک مقدس مہینے میں اس امت کے لیے ایک بہت بڑا عظیم شان تحفہ نازل کیا. جیسے مفتی صاحب نے کہا تھا رمضان کا فضیلت اس طرح جیسا کہ اللہ کا فضیلت کائنات پر ہے. اللہ کا فضیلت کائنات پر کتنا بڑا فضیلت ہے کوئی نہیں پوچھ سکتے. سارے تمام 11 مہینوں تم عبادت کرو، رمضان میں عبادت کرو برابر ہو گئے. ایسے کہ ایک ایک نفل، ایک ایک ذکر، اذکار، تلاوت وہ فرائض کے برابر ہوتا ہے. یعنی یہ خانقاہ ہے، ذکر اذکار. خانقاہ مانا کیا ہوتا ہے؟ وہاں اس عبادت کا، وہاں تزکیۃ القلوب یعنی انسان کا خواہش کو توڑنے والا ہے. وہاں ذکر کے اہتمام ہو، تلاوت کے اہتمام ہو، عبادت کے اہتمام ہو. اور یہ صرف یہی مقصد ہوتا ہے تاکہ ہم دوسرا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق ہمارا زندگی کس طرح ہے. چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان، جس شخص نے رمضان المبارک میں روزہ رکھا ہے، اللہ کا فضل الحمدللہ سب روزہ رکھتے مسلمان ہیں. وہ دو شرط ہے، ایک مومن تو ویسے بھی ہے اللہ کا، وہ احتساباً دوسرا ثواب کی بھی نیت ہو، ثواب کی بھی نیت ہو. یعنی صرف روزہ رکھنے سے غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی دل کا عبادت روزے سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں، سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. وہ آگے گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک جتنے بھی گناہ کیے حقوق اللہ سب معاف ہوتے ہیں روزے سے. اور یہ دل کے عبادت، رات کے عبادت تراویح. ومن قام، صحیح حدیث ہے، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس شخص نے تراویح پڑھ لیا، کیا قیام اللیل کیا، ایمانا واحتسابا، ایمان جیسے بھی احتساب کرنے سے غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ خوش قسمتی ہے. اللہ نے خود ذکر کیا قرآن کریم میں سورہ یونس میں، قل فبفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دو یہی قرآن کریم اللہ کی مہربانی سے، اللہ کا رحمت سے، لہذا سارے دنیا معافیہ سے بہتر ہے، سارے دنیا معافیہ سے بہتر ہے. جب ایک انسان کے دل میں قرآن ہو، قرآن کریم پڑھنے والا ہو، قرآن کریم سننے والا ہو، وہ آگے قرآن کریم کو پلانے والا ہو، کتنا بڑا اجر ہوگا. حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو ایسے عبادتیں اللہ کے سامنے شفارش کرے گا. حالانکہ امت کے لیے شفارش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا. اعمال صرف دو عمل ہے، نماز شفارش نہیں کرے گا نمازیوں کے لیے، زکوٰۃ شفارش نہیں کرے گا زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، کوئی عبادت اللہ کے سامنے شفارش نہیں کرے گا. صرف دو عمل ہے وہ شفارش کرے گا اللہ کے سامنے. شفارش یہ مطلب ہوتا ہے اللہ کے سامنے درخواست کرے گا یا اللہ یہی مسلمان، ایک روزہ، ایک قرآن کریم. القرآن الصوم والقرآن یشفعان، روزہ قرآن اللہ کے سامنے شفارش کرے گا. اگر روزہ دار کسی کام گناہ گار ہے، سر سے لے کر پاؤں تک گناہ سے ڈوبے، صرف انبیاء معصوم تھے. یعنی یہ خانقاہ مطلب یہ ہوتا ہے لہذا گناہ سے بچ کر جو گناہ ہو یہاں ذکر اذکار کر لو، مراقبہ کرو، اللہ کے ساتھ جوڑ پیدا کر لو، تعلق پیدا کرو. یہ نام ہے تزکیہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنیاد مکمل کیا، دعا کیا. وہ دعا میں یہی تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے مسجد بنا دیا، کعبۃ اللہ بنا دیا،
یہ خانقاہ بنا دیا، یہاں ایک نبی کو مبعوث فرمایا، اس لیے کرم میں بڑا، وہ نبی نہیں تھے، اس سے پہلے کوئی بھی نبی نہیں ہے کرم میں۔ وہ نبی کا کام کیا تھا؟ وہ 4 کام بتاتے، یتلو علیہم، سب سے پہلے تلاوت کرے گا، قرآن کریم کو سکھائے گا تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا وہ امرت ان اکون من المسلمین وان اتلو القرآن۔ نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ نمل کا یاد ہے، اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا میں مسلمان ہوں، مسلمان کے بعد دوسرا حکم ملا وان اتلو القرآن، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھا، وہ نبی کے 4 صفت، سب سے پہلے تلاوت ہوا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، قرآن کو تعلیم دے گا، حدیث کو تعلیم دے گا، پھر آگے ویزکیہم، تزکیہ کرے گا۔ علماء دیوبند آپ لوگوں نے سنا ہے، یہ سب علماء دیوبند کو پھول ہے، چاہے خانقاہ ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے علماء ہو، چاہے سب نبی کے وارث ہیں۔ حضرت امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ مکی وہ عالم نہیں تھے، کوئی علماء کا دیوبند، چاہے شیخ حدیث ہو، چاہے شیخ قرآن ہو، چاہے بڑے کا بڑے علامہ ہو، حسین احمد مدیر رحمۃ اللہ، اشرف علی تاجر رحمۃ اللہ، سب تمام بڑے بڑے علماء کا کبار پہاڑ ہے، علماء کا ہزاروں کے، وہ تعلیم کے بعد سب سے پہلے مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے پاس جا کر تزکیہ کرتے، بیان کرتے تھے، حضرت ہمارے دلوں کو صاف کر لو، دل کو صاف اللہ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک سبب ہوتا ہے بھیا بس آپ اندازہ کریں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ابراہیم علیہ السلام کا یہی دعا تھا، اے اللہ ایسے نبی کو مبعوث کر دے، لوگوں کو قرآن سکھائے گا، تعلیم دے گا، اور اسی طرح دلوں کو صاف کرے گا، عقیدہ کو صاف کرے گا، قدرات کو صاف کرے گا۔ اور میں نے کہا جناب نبی کریم فرماتے ہیں ایک روز شفاعت کرے گا قیامت کے دن، ہم گناہ گار ہیں، کسی گناہ کی وجہ سے ہم پر ایک جہنم واجب ہو چکا ہو، اور روزہ کہے گا یا اللہ یہ آدمی گناہ کی اب تم جہنم میں لے، ملائکہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے گا، وہ روزہ جا کر اللہ کے سامنے شفاعت کرے گا، منعتہ طعامہ و شہواتہ، یا اللہ یہ آدمی کو معاف کر لے، روزہ رکھتے تھے، اپنا خواہش کو، کام کو چھوڑ کر، خواہش کو چھوڑ کر آپ کو رضا کر لیتے، روزہ رکھتے تھے، یا اللہ میں شفاعت کر لوں یہ آدمی کو، ہم ہمارے لیے شفاعت کرے گا، سب کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ وَيُشْفَعَانِ شفاعت قبول کرے گا۔ اور دوسرا والقرآن، قرآن شفاعت کرے گا، قرآن ہم تو آج کل تو ویسے بھی مولوی حضرات، قرآن حضرات سب، لیکن لوگ اس پر ملزم ٹھہراتے ہیں نا بھائی یہ ہے گناہ گار، باقی گناہ گار ہے زیادہ، لیکن ہمارا یہی تسلی ہوتا ہے، مسلمانوں کا تسلی روزہ ہوتا ہے، مولویوں کو قرآن حضرات کا یہ تسلی ہوتا ہے بھائی ہم گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا لیکن کسی گناہ کی وجہ سے دوسرا اپنے دوزخ واجب ہو لیکن جہنم میں ڈال دے، قرآن کہتے ہیں یا اللہ یہ تو حافظ قرآن ہے، حدیث کو لفظ صحیح حدیث ہے، یا اللہ یہ تو حافظ قرآن ہے، یا اللہ یہ تو عالم قرآن ہے، یہ تو قرآن پڑھاتے تھے، یہ تو قرآن تو پڑھتے تھے، لہٰذا میں تیرا کلام ہوں، تیرا کلام ہوں، منعتہ من النوم، یہ رات آپ دیکھیں یہ رات ہے، ابھی نیند کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، کتنا تک چکا آپ لوگ ہیں، لہٰذا یا اللہ یہی آدمی رات کھڑے کر تراویح پڑھاتے تھے، تلاوت کرتے تھے، میں تیرا کلام ہوں یا اللہ، اگر اس کو جہنم میں ڈالتے لیکن مجھے اپنا کلام سے نکالو، قرآن کہے گا، قرآن کہے گا، اگر جہنم سے یہی حافظ کو، یہی تلاوت کرنے والا مولوی صاحب کو تم جہنم میں ڈالتے مجھے اپنا کلام سے نکالو، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کو کلام سے نکال سکتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کہتے ہیں چلو، لہذا ہمارے بھی دوسرے تسلی ہوگا، مولویوں کی بھی تسلی ہوگا، قرآن حضرات کی بھی تسلی ہوگا، چلو گناہگار تو ہے، یہ قرآن ہمارے دل میں محفوظ تو ہے، یہ قرآن ہمارا ایک ذخیرہ تو ہے نہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جس آدمی کے پاس سینے میں قرآن ہو، حافظ قرآن ہو، دل میں علم ہو، اس کے باوجود کہ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں غریب ہوں، نادار ہوں، میرا امتی نہیں ہے، سب سے بڑا سرمایہ تو قرآن حضرات کے دل میں ہوتے، ایمان ہوتے ہیں، یہ قرآن ہوتے ہیں،
لیکن جتنے بھی شکر ادا کرنا کم ہے. لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دو ایسے عمل ہیں یہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا اللہ کے ساتھ. فیشفعان، اللہ تعالیٰ شفاعت کو قبول کرے گا. اور امید ہے یہ سارے مسلمانوں کے لیے روزے بھی شفاعت کرے گا انشاءاللہ. اور امید ہے وہ قرآن حضرات کے لیے وہ مولوی حضرات کا روزے بھی قرآن دونوں شفاعت کرے گا. اس سے اس میں دو صفت ہیں، دونوں شفاعت کرے گا. لہٰذا مبارکباد ہے. اور یہی قرآن کریم لیکن یہ اس زمانے میں اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھانا، قرآن کریم پڑھانا، اس زمانے میں اس طرح کا دوسرا خانقاہ کھول کر دین کا تعلیم تربیت دینا بہت مشکل کام ہوتے ہیں، بہت مشکل کام ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر کہاں جاتے ہیں، سوشل میڈیا، فحاشی، بے حیائی، دنیا، غربت، مہنگائی وغیرہ، اس کے باوجود انہیں اپنا اللہ کے کلام کو پکڑ کر دین کے ساتھ وابستگی ہو کر اور اسی طرح دوسرے ایمان کے ساتھ وابستگی ہو کر یہ سب سے بڑا غنیمت ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا قل فبفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کی مہربانی اللہ کا رحمت ہے. فلیفرحوا، خوشی مناؤ. ایک آدمی اپنے ڈگری حاصل کرنے کے بعد خوشی مناتے ہیں، اپنا دوسرا آگے مزدوری کرنے کے بعد خوشی مناتے ہیں، لیکن ہمارا دل میں قرآن ہے یہ خوشی کا مقام ہے. اللہ نے کہا خوشی مناؤ، جھومو، اٹھو، خوشی مناؤ. ہوا خیر مما یجمعون، یہی قرآن کریم، یہی کلام ہے اللہ کا کلام، وہ سارے دنیا سے معافی حاصل بہتر ہے. اس لیے قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دنیا دار کو بہتر نہیں کہا، کسی عبادت کرنے والا کو بہتر نہیں کہا. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر تم میں سے وہ شخص ہے. اگر کہ ہم کو بہتر نہیں سمجھتے، اگر کہ ہم کو نیچے درجے سمجھتے لوگ آج کل، چاہے مولوی ہو چاہے دوسرے قرآن حضرات ہو فلاں، اور سب سے مظلوم یہی ہوتے ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے لہٰذا دنیا میں آج کل دو قسم لوگ مظلوم ہیں. ایک تو مولوی ہوتا ہے، آپ دیکھیں جو بھی ہو، اگر سیاست کریں گے پھر بھی باتیں ہوتی ہیں، اگر امامت کریں گے پھر بھی باتیں ہوتی ہیں، اگر تدریس کریں گے پھر بھی باتیں ہوتی ہیں، اگر خانقاہ کھولیں گے پھر بھی باتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی عملیات کریں گے پھر بھی باتیں ہوتے ہیں. بھائی اپنا غلے باتیں ہوتے ہیں، لیکن باتیں کس پر ہوتی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رکھا ہے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں یہ شاعر ہے، یہ دیوان ہے، یہ مجنون ہے، پاگل مزبل ہے. نبی علیہ السلام کچھ نہیں، لیکن اپنا کام سے کام کرتا ہے، اپنا کام سے کام کرتا ہے. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علیکم بالشفاءین، لازم ہے تم پر دو شفا کے استعمال کر لو، ایک روحانی علاج، ایک ظاہری علاج، القرآن والعصر. یہ دو علاج کو تم برقرار رکھو. ہم آج کل لاکھوں کو کروڑوں کو پیسے لگا کر ایک دوسرے اسپتالوں میں جاتے ہیں، پھر بھی ایک ڈاکٹر کے پاس دوسرے ڈاکٹر کے پاس بشمول میں پھر کہتے ہیں شہریات ہو گئے. بالآخر آتے ہوئے روحانی علاج، روحانی علاج اگر تم دم ڈالیں گے تعویذ نہیں بسنے کا اثر نہیں ہوگا. آپ کتنے ڈاکٹر کے پاس کیا اثر ہوا، کتنا پیسہ خرچ کیا، آپ اس کو نہیں پوچھتے. جب کہتا بھائی مریض سے اثر نہیں ہوا، تمہارا دم سے اثر نہیں ہوا، تمہارا تعویذ سے اثر نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دونوں علاج کو لازم کرو، ظاہری علاج بھی وہ آگے ڈاکٹر کے پاس بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سردار، اس کے باوجود جب سر میں درد تھا، کوئی بھی جسمانی درد تھا، وہ آگے پیچکی لگاتے تھے، حجامہ کرتے تھے. لیکن روحانی علاج زیادہ، روحانی علاج قرآن کا علاج. اللہ نے تشفیہ شفاء للناس ہدی للناس ویشفی صدور المؤمنین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین. یعنی یہی مقصد ہوتے ہیں. لہٰذا ہمارا یعنی ظاہر بھی باطن بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق ہے. لہٰذا میں بھی آپ لوگوں کو پھر مبارکباد پیش کرنا. ٹائم بہت گزر گیا، مجھے بھی پتہ ہے. لہٰذا دوسرا اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا لہٰذا جس میں یہ قرآن کریم جن لوگوں نے سنا ہے اور جو لوگوں نے اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ثواب کے ذریعے بنائے، شفاعت کا ذریعے بنائے، اور دنیا آخرت کامیابی بنائے، آخرت کے لیے بھی. اور جن لوگوں نے یہ خانقاہ کا اہتمام کیا، واقعی میں ان کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے کہتا ہوں مجھے بڑا خوشی ہوتا ہے، بڑا خوشی ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم تو مولوی لوگ تدریس کے ساتھ کام لیتے ہیں. یہاں علاج بھی ہو رہے، روحانی بھی علاج، قرآن کا درس بھی،
اور میں بھی درخواست کر دوں گا یہاں قرآن کا درس بھی اسی طرح تعلیم بالغان کے بھی ہمیشہ عام کر لیں، اس کے ساتھ تراویح کے اہتمام، لہٰذا ایک دوسرا اکثر اسی طرح وہ آگے قرآن کریم کا ذکر اذکار یہ بہت بڑا فضیلت ہے، جیسا آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے، لہٰذا اس پر اہتمام کرنا استقامت کے لیے بنیادی چیز ہے۔ بس دوسرا درخواست یہ ہے جو خانقاہ والوں کو، لہٰذا یہ خانقاہ کو آپ مت چھوڑیں، جتنے بھی لوگ آپ کے پیچھے لوگ باتیں کرتے پھر بھی آپ اس کو باتیں کو پشت پہ ڈالیں گے، لیکن اپنا کام سو اخلاص کے ساتھ، اللہ کا رضا کے ساتھ، قوم کی خدمت کے ساتھ، اپنا ملت کی خدمت کے ذریعے سے لہٰذا اس کو آگے بڑھے، اور کامیابی اللہ کا حال میں آپ لوگوں کا اندازہ و کتنا کامیابی ملی ہے، پہلے کیا حالت ہے بھی کیا حالت ہو گئی، یہ اخلاص مجھے گی، اور پھر بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھنا، بڑوں سے مشورہ کرنا، لہٰذا اس میں برکات ہوتا ہے۔ ہر کام چاہے دینی معاملہ ہو، چاہے خانقاہ کا سطور ہو، جو بھی ہو، لہٰذا بڑوں سے مشورہ کرنا، اس میں خیر برکت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، حالانکہ نبی مکلف نہیں تو مشورہ پر، اس کے باوجود اللہ نے کہا وشاورہم، یہ صحابہ کے ساتھ مشورہ کرنا، اگر کوئی مکلف نہیں تھا لیکن مشورہ کرنا، مشورہ کرنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزا خیر دے، آپ میں دعا ہو، اللہ یہ کامیاب رکھیں، جن لوگوں نے قرآن کریم پڑھ لیا، قرآن کریم سنا اور لہٰذا اہتمام کیا، اللہ ان کے لیے جنت کا ذریعہ بنائے، شفاعت کا